وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ 10 لاکھ کے اندر وہ اپنے فیملی کا علاج کروا سکے گا۔ سب سے پہلے لاہور ڈویژن میں بسم اللہ ہوئی ہے۔ لاہور ڈویژن میں اس وقت ہمارے پاس جو نمبر آف فیملیز نادرا کے تھرو آ رہی ہیں وہ 37,28,000 ہیں۔ یہ وہ فیملیز ہیں، یعنی گھر کے سربراہ جو ہے وہ فیملی ہیڈ ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو۔ ایک بیوہ خاتون اگر اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے وہ بھی گھر کی سربراہ ہے۔ ایک ڈائیورسڈ خاتون وہ بھی گھر کی سربراہ ہے اگر اپنے وہ بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بیوہ اکیلی بھی رہتی ہو وہ بھی سنگل فیملی۔ اسی طریقے سے فیملی ہیڈز کو باقاعدہ ایک ڈیفینیشن کے تحت ہم لوگوں نے ڈیفائن کر کے نادرا کو دیا ہوا ہے اور فیملی ہیڈز کو یہ کارڈ ملیں گے۔ 37,28,000 میں سے آلریڈی آپ کو پتا ہے 1/3 وہ لوگ جو انڈر پاورٹی لائن رہ رہے تھے ان کو 2019 میں ہم نے دینے شروع کیے اور وہ آلریڈی ان کارڈوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ان کارڈوں کی لاگت 7 لاکھ تھی۔ اب یہ نئے کارڈ جو آ رہے ہیں یہ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، اور یہ اس جون سے ان ساروں کے کارڈ جو ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جائیں گے انٹو 1 ملین۔ جن کے پرانے کارڈ ہیں وہ سارے کنورٹ ہو جائیں گے ٹو 1 ملین، تاکہ وہ 10 لاکھ روپے کا اس سال کے اندر اپنا علاج معالجہ کر سکیں۔ جو بہت ضروری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کارڈ اس کو ملے گا جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکے نادرا کے دفتر سے رجوع فرمائیں اور اپنا کارڈ بنوائیے۔ اپنے کارڈ کے اوپر آپ اپنی زوجیت جو ہے بیوی کا نام وہ ضرور انٹر کروائیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو علاج تب ملے گا جب آپ کی اس میں زوجیت کا ذکر ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، جتنے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کو امیڈیٹلی ان کو انٹر کروانا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے جب تک کہ وہ نادرا کے اس ڈیٹا میں نہیں آئیں گے ہم ان کو علاج نہیں دے سکیں گے۔ تو امپورٹنٹ ہے آئی ڈی کارڈ اپنا بنوانا، اس میں زوجیت ڈالنی، اس میں نمبر آف چلڈرن جو بچے ہیں وہ بھی ڈالنے، اور بہت امپورٹنٹ ہے ایک خاتون جو ہے وہ تب بیوہ ڈکلیئر کی جائے گی جب ان کے میاں کی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع کروایا جائے تاکہ وہ اس کارڈ سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ سارے سٹیٹسز جو ہیں جن کے بارے میں آپ، یا ایک ڈائیورسڈ خاتون ہے وہ اپنا سٹیٹس ان کو ہر حال پہ نادرا کے اندر جمع کرانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے خاندانوں کو یہ سہولت ملے۔ نادرا سے آپ نے امیڈیٹلی اپنے کارڈ بنوانے ہیں، اور اس ساری سہولت کے لیے ہم نے ایک ایپ بنایا ہے۔ اس ایپ کی میں ضرور کہوں گی آفٹر فنشڈ کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیمو کر کے بتا دیں گے کہ بیٹا یہ ذرا آہستہ کریے، وہ ایپ کی آپ کو ڈیمو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایپ کا نام ہے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ۔ جب آپ اس ایپ پہ جاتے ہیں یہ ایپ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن دے دیتا ہے۔ اٹ گیوز یو آل سارٹس آف انفارمیشن۔ آپ اگر قاضی صاحب وہ ذرا جسٹ ہائی لائٹ دی ایپ، آپ کو صرف وہ ایپ بڑا ضروری ہے اس لیے ذرا پہلے ہم آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتے ہیں پلیز۔ جی یہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ایپ ہے۔ یہ اس کا جب آپ پیج پہ جائیں گے تو آپ کو گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے۔ اس میں 3 میجر فیچرز ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ کو یہ آئیڈیا دے گا ہر یوزر کو کہ کیا آپ خاندان کے سربراہ ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون خانہ یا کوئی بچہ یہ محسوس کرے کہ شاید اس کو بھی ایک الگ سے قومی صحت کارڈ ملے گا، تو یہ آپ کی آگاہی کے لیے پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے۔ بچے یا کوئی بھی شخص کچھ سوالوں کے جواب دے گا تو یہ آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرے گا کہ کیا آپ لائکلی ہیڈ آف دا فیملی ہیں یا نہیں، اور اگر آپ ہیڈ آف دا فیملی بنتے ہیں ہمارے الگورتھم کے مطابق تو آپ کا یہ ڈیٹا نادرا کو بھیج دیا جائے گا، اور نادرا سے ویریفیکیشن کے بعد کارڈ پرنٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ اسسٹنٹ کمشنر جو متعلقہ تحصیل کے ہیں ان کے آفس سے آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا میجر حصہ ہے اس ایپ کا، اس میں تمام جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اباؤٹ دا پروگرام سے سہولت پروگرام وہ ہم نے اس میں ساری انٹر کی ہے۔
اور ہم اس کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا فیچرز ہیں, کون سی سہولت مل سکتی ہے. یہ جو تیسرا ایپ کا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے. اب آپ کسی بھی جگہ ہیں, فار ایگزامپل آپ لاہور کے شہری ہیں اور رحیمیہ خان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور رحیمیہ خان میں ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کو کسی ہسپتال میں جانا پڑتا ہے, تو آپ اس طرح امپینلڈ ہاسپٹل میں جائیں گے, اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تمام امپینلڈ ہاسپٹلس کا ذکر کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں سے پہلے ڈویژن سلیکٹ کرتا ہوں, لاہور ڈویژن ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سرچ کا بٹن دباتے ہیں تو لاہور ڈویژن میں جتنے امپینلڈ ہاسپٹلس ہیں ان کی لسٹ مرتب ہو جائے گی اور یہاں سے آپ ان کا سارٹنگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے پرائیویٹ ہیں کتنے پبلک ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹل آ گئی, پبلک ہاسپٹل آ گئی. پبلک ہاسپٹل میں آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل کا نام بھی موجود ہے, ان کا ایڈریس بھی موجود ہے اور وہ کس ضلع کس تحصیل میں ہے. لیکن فار ایگزامپل یہاں سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے تو ہم نے گوگل لوکیشن کے ساتھ بھی اس کو کلک کیا ہے. آپ کلک کیجئے تو آپ سیدھا گوگل لوکیشن میں چلے جائیں گے, یہاں سے اس کی پن آ جائے گی اور اس طرح روٹین میں آپ ڈائریکشنز ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جس جگہ موجود ہیں وہاں سے یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے امپینلڈ ہاسپٹل وہ 7 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایپ ہے یہ آپ کو امپینلڈ ہاسپٹل تک لے جائے گا. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے جو ایپ یہ بتایا گیا ہے, اس ایپ کو آپ جتنا ہائی لائٹ کریں گے یہ کار خیر کا کام ہے. لوگوں کو جتنی انفارمیشن دی جائے, جتنا شعور ان کو دیا جائے کہ بھئی آپ ہر قسم کے پرائیویٹ نجی ہسپتال اور سرکاری ہسپتال دونوں اس کے اندر امپینلڈ ہیں. اب تک ہم نے لاہور کے اندر 133 لاہور ڈویژن کے اندر 133 ہاسپٹلز جو ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں. میجورٹی ہاسپٹلز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, 101 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں. اور کل کی بات کر رہے ہیں, سیکٹری صاحب کل گئے تھے ایک نجی ہسپتال میں, وہاں بہت خوشی کی یہ بات ہے کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر پچھلے مہینے یعنی دسمبر کے مہینے میں 500 کارڈیالوجی کے کیسز کیے گئے. یعنی یہ سہولت ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. تو انہوں نے بتایا کہ there were 500 patients who had taken that facility اور کل ان کی ملاقات وہاں کم سے کم 4 ایسے بندوں سے ہوئی. ایک اور وہ لوگ کچھ کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا تھا, کوئی ملتان سے آیا ہوا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان کی ڈویژن کا پہلے کارڈز دے دیے گئے تھے. تو لوگوں نے وہاں سے بھی آ کے نجی ہسپتالوں میں سہولت لینی شروع کر دی ہے. جو اہم بات بتانے کی ہے کہ ایپ کے اوپر یہ بھی جو ہمارا پیمفلٹ ہے یہ بھی اویلیبل ہے. یہ پیمفلٹ جو ہے ایک تو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کارڈ بن جائے, یعنی نادرا کے پاس رجسٹر کروانا ہے, آپ نے اپنے بچے نے رجسٹر کروانے. پیچھے جو ہے وہ انہوں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں, یہ انڈور فیسلٹیز ہیں. ایک مریض جب داخل ہوگا, داخلے کے بعد جو سہولت دی جائے گی اس کے اوپر یہ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. امراض قلب ہے, ذیابطیس ہے, حادثی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اس کی وجہ سے چوٹیں لگی ہیں, اعصابی نظام کا علاج ہے, گردوں کی بیماری, سرطان کے امراض, دائمی بیماریوں کا علاج, ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ سب شامل ہیں, تھیلیسیمیا کا علاج, حمل اور زچگی کے دوران اور باقی دیگر امراض جن کے لیے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ساری چیزوں کا علاج اس کارڈ کے تھرو موجود ہے. اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ سہولت دے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ایپ پہ جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے تو خود بخود گھر کا سربراہ, ہمارے لیے گھر کا سربراہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کارڈ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو ملے گا, ہر بندے کو نہیں ملے گا. اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 لاکھ کا کارڈ ان کی پوری فیملی کے لیے کارڈ ہے اور اس کے طریقے سے وہ استعمال کریں. ہم نے جتنی تحصیلیں ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز یعنی لاہور کی ڈویژن کی جتنی تحصیلیں ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس کے اندر باقاعدہ ایک سہولت ڈیسک بنا دیا ہے کارڈز کے لیے. ان کے پاس یہ اس طرح کا وہ ہے فارم ہے جس پہ آپ جب جائیں, اگر آپ ایپ نہیں استعمال کریں تو آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر جا کے اس ڈیسک کے اوپر اپنے این آئی سی, اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس کی ڈیٹیلز دے دیں اور
اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آٹومیٹکلی یہ انفارمیشن جو ہے یہ نادرا کو جا کے اور آپ کے کارڈ جو ہے وہ دیٹ ول بی گیون ٹو یو. ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی, لوگوں سے ہم نے نمبر لے کے جو بھجوائے تھے تو جو گھر کے سربراہ تھے ان سب کے کارڈز آ گئے. جو گھر کے سربراہ نہیں ہیں ان کے کارڈز نہیں آئے. اس لیے لوگوں کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کارڈ سب کے لیے ہے لیکن گھر کا سربراہ جو ہے کارڈ اس کو ملے گا. اس لیے اپنے بچوں کی رجسٹری کروانا, اپنی بیوی کی رجسٹری کرانا یہ بہت ضروری ہے. ایکچوئل سٹیٹس جو ہے نا بتانا بہت ضروری ہے نادرا کو, تاکہ آپ کو صحت سہولت کارڈ کی ہر قسم کی سہولت مل جائے. ہیلپ لائن بنا دی ہوئی ہے, یعنی اگر کسی قسم کا بھی مشورہ لینا چاہے 0800 09 009 0800-009-009 یہ ہیلپ لائن ہے. جس ہیلپ لائن کو آپ فون کر کے ان سے ایپ کا پوچھ سکتے ہیں, ان سے کارڈ کے بارے میں پوچھ کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں ان سے. اس وقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ نجی ہسپتالوں کا انٹرسٹ یقیناً تیز ہو گیا. اس سے پہلے نیچرلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خدا جانے ہونا ہے نہیں ہونا. اب تو ان کو جب پتا چلا تو امپینلمنٹ کی تیزی آپ خود اندازہ لگا لیجئے گی. یعنی 1 دسمبر کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 17 انیشلی جو پرائیویٹ ہسپتال تھے وہ کم تھے, لیکن آج 1 جنوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس 1 جنوری کو کوئی تقریباً پرائیویٹ سیکٹر سے 101 ہسپتال اس ڈویژن کے اندر جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں. اور نیچرلی ان ہسپتالوں میں بھی کچھ ہسپتالوں نے سرٹن سہولتیں دی ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ایپ پہ پتہ چل جائے گی. آپ نے ایپ پہ جانا ہے اور ایپ پہ آپ کو ساری خبر مل جائے گی. دوسری میں جو اہم چیز ہے کہ اور کیونکہ نیا سال ہے, نئے سال کی خوشخبریاں دینی بھی بہت ضروری ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس نئی ملازمتیں پرائمری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں, وہ 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے. 15,000 ملازمتیں آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں نرسز ہیں, اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اس میں ٹیکنالوجسٹ ہیں. 15,000 جابز ہیو آلریڈی بین ایڈورٹائز, 10,000 پائپ لائن میں ہیں. اس سال کے اندر 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں. اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے آلریڈی اپنی فیکلٹی کی ساری پوزیشنز جو ہیں کوئی تقریباً 650 آلریڈی فیکلٹی کے ممبرز کو انڈکٹ کر لیا ہے, اور باقی جو مزید ویکینسیز ہیں ان سب کو بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھیج دیا. جہاں آیا پولیو کا تعلق, آپ کو پتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا, اور اس میں میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کو کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پچھلے سال پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. اللہ کرے کہ اگلے 2 سال بھی ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں, اور اگلے 2 سال اگر نیگیٹو رہے اور انوائرمنٹل سیمپلز نیگیٹو رہے تو انشاءاللہ پاکستان بھی پولیو پاک ملکوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے میزلز اور روبیلا کا, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بتا کے کہ ہم نے 100% نہیں, ہم 100% سے اوپر نمبر آف پیشنٹس, بچے جو تھے ان کو ہم نے یعنی 9 مہینے سے لے کے 15 سال کی عمر تک جن بچوں کو میزلز اور روبیلا کی ویکسین لگنی تھی ان میں سے ہم 100% سے اوپر اس لیے گئے